مزید ایسی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیغام نقشبند کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ یا رب کھل رہا ہے اب دہن میں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ آپ حج کے لیے تشریف لے گئے۔ نام یاد رکھیے گا، یہ فقیر پوچھے گا، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حج کے لیے آپ تشریف لے گئے تو وہاں عموماً یہ خیال آ جاتا ہے دلوں میں کہ پتہ نہیں اس دفعہ میرا حج قبول ہوا نہیں ہوا، کس کا ہوا کس کا نہیں ہوا، ساروں کا ہو گیا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا آج کی بات کہ پتہ نہیں اس بار کس کس کا حج قبول ہوا اور کس کا نہیں ہوا، اس کی بحث کم کریں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے پروردگار عالم کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ اس بار جتنے بھی حاجی آئے ہیں، جتنے بھی لاکھوں حاجی آتے ہیں، جتنے بھی حاجی آئے ہیں سب کا حج قبول ہوا ہے، صرف ایک کے، سب کا حج قبول ہوا ہے صرف ایک بندے کے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ایک بندہ آخر کون ہے اور ایسا کیا معاملہ ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا، لاکھوں کے حج قبول ہو گئے۔ تو مجھے نام بتایا گیا کہ اس کا نام ہے محمد ہارون بلخی، غالباً محمد بن ہارون بلخی، یہ اس شخص کا نام ہے، بلخ کا رہنے والا ہے۔ تو مجھے تجسس ہوا کہ میں جا کے معلوم تو کروں بندہ کون ہے اور کیا وجہ ہے کہ صرف وہ حج کی قبولیت سے محروم رہ گیا، محمد بن ہارون بلخی۔ تو وہاں حرم شریف میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جب مختلف علاقوں سے لوگ جاتے ہیں نا تو وہاں سب کے الگ الگ کیمپ لگے ہوتے ہیں اور ہر قبیلے کے لوگ آئے ہوئے اپنے اپنے قبیلوں کی جگہ بیٹھتے ہیں۔ شروع میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، تو میں نے معلوم کرتا ہوا گیا کہ بلخ کے لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان کا قبیلہ کدھر بیٹھا ہے۔ تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلخ کے لوگوں کے قبیلے کے پاس پہنچ گیا اور وہاں جا کے میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم میں کوئی محمد بن ہارون بلخی ہے، مجھے اس سے ملنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں وہ تو بڑا عبادت گزار ہے، اس کی راتیں عبادت میں اور دن روزے میں گزرتے ہیں، اس کی راتیں عبادت میں اور دن روزے میں گزرتے ہیں، یعنی کہ رمضان کے علاوہ بھی نفلی روزے رکھتا ہے، ایسا عبادت گزار ہے۔ یعنی ہم سب میں تو زیادہ عبادت گزار وہی ہے۔ مجھ سے ملنا ہے، کہاں ملے گا؟ کہا وہ پہاڑ کے پیچھے اس نے اپنا خیمہ لگایا ہے اور وہاں وہ اکیلا بیٹھ کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ میں گیا اور جا کے جب دیکھا تو وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے۔ تو میں نے جا کے سلام کیا اور سلام کے بعد میں نے کہا کہ محمد بن ہارون بلخی آپ ہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وعلیکم السلام اور آپ مالک بن دینار ہیں۔ تو کہنے لگے مجھے حیرت ہوئی کہ مجھے تو بتایا گیا تھا اس کا نام، تو میرا نام اس کو کس نے بتایا؟ ملاقات بھی پہلی ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کو میرے نام کا پتہ کیسے چلا؟ آپ کو میرے نام کا کیسے پتہ چلا؟ بولا جس نے آپ کو میرا نام بتایا اسی نے آپ کا نام بھی مجھے بتایا ہے۔ جس نے آپ کو یہاں بھیجا ہے نا، جس نے آپ کو یہاں بھیجا ہے اسی نے آپ کا نام بھی مجھے بتایا ہے۔ تو محمد بن ہارون بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ
آپ کی عبادات اور ریاضات کے بڑے چرچے ہیں، بڑے عابد و زاہد لوگ آپ کو اس حوالے سے جانتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ تم یہی کہنے آئے ہو نا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا. یہ آپ کو کس نے بتایا؟ بلا اسی نے جس نے تمہیں بھیجا. یہ اتنا پہنچا بندہ ہے کہ اللہ اس کو بھی معاملہ بتا رہا ہے، تو پھر حج کیوں نہیں قبول ہوا اس کا؟ تو اس نے کہا حضور پھر معاملہ کیا ہے؟ جب آپ پردے کے پیچھے کی باتیں جانتے ہیں، میرے معاملے میرے حوالے سے بھی جانتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ کا حج قبول نہیں ہوا، تو پھر بات کی وجہ کیا ہے کہ، اور آپ ماشاءاللہ عبادت گزار بھی ہیں، اتنے صوم و صلات کے پابند ہیں. تو وہ محمد بن ہارون بلخی جو تھے وہ رو پڑے اور کہنے یہ نہیں پوچھو، مالک بن دینا بس یہ نہیں پوچھو. اب تک جو زور پڑا تو انہوں نے ضد کی کہ نہیں مجھے بتائیے تو بات کیا ہے آخر. تو انہوں نے کہا کہ مالک مجھے 24 سال ہو گئے حج کرتے ہوئے، ہر سال حج پہ آتا، یہ 24واں سال ہے، اور جب حج مکمل ہوتا ہے مجھے آواز آتی ہے، جب حج مکمل ہوتا ہے ہر سال مجھے آواز آتی ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا، چل نکل یہاں سے. اب اس بندے کے کیفیت کا اندازہ کوئی کر سکتا ہے؟ 1-2 سال کی بات نہیں، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ چلو حج کر کے آ گئے، پتہ نہیں قبول ہوا یا نہیں ہوا، کانوں میں آواز تو نہیں آئی نا کہ ہم نے قبول نہیں کیا، تو ایک آس ہوتی ہے کہ اللہ قبول کرے گا انشاءاللہ، ایک امید ہوتی ہے. لیکن جب کسی کو آواز ہی آ جائے وہاں پہ کہ اتنی محنت کری، گھر سے گیا، پھر وہاں سب کچھ کیا، اور پھر لاسٹ میں آواز آ جائے کہ ہم نے تیرا حج قبول نہیں کیا، چلو نکلو یہاں سے، تو اس بندے کی پھر کیا کیفیت ہوگی؟ تو انہوں نے کہا 24 سال ہو گئے اور اب ہر سال آتے گا. میں ہر سال آتا ہوں، وہ مالک ہے دستکارتا میں پھر آتا ہوں، مالک ہے میں بندہ ہوں. لیکن وجہ کیا ہے آخر، ایسی کیا بات ہے جبکہ آپ عابد و زاہد بھی ہیں؟ تو وہ رو پڑے کہنے لگے، تو ان کا ایک ہاتھ یہ کٹا ہوا تھا یہاں سے. مالک بن دینار نے جب ان سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ یہ بات آپ کو اس فقیر سنا رہا ہے واقعہ کہ ہماری جو محافل ہوتی ہیں بزم کی، جیسے فقیر نے ابھی جو پرہیز بھائی کی گھر محفل تھی گلی میں، یہ بات فقیر نے وہاں بھی کی تھی کہ ہماری محافل الحمدللہ سبق آموز ہوتی ہے. ہم اپنے محافل سے کوئی نہ کوئی میسج، کوئی سبق لے کے اٹھتے ہیں، سیکھنے کی بات ہوتی ہے. صرف یہ نہیں کہ آئے اور وہ رسمی طور پہ پڑھ پڑھا کے چلے گئے، ایسا نہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جب محفل کریں، چاہے وہ روڈ محفل ہو یا گھروں کے محفل ہو، ہم لوگ کو دین کی کوئی نہ کوئی ایک بات لے کے اپنے ساتھ جائیں. تو محفل میلاد حضور کا جو ذکر ہے وہ ہمیں جوڑنے اور سکھانے کے لیے. تو نعتانی بھی آپ نے سن لی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم اور تربیت کی طرف آتے ہیں. تو وہ محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں عرصہ دراز پہلے، یعنی 24 سال پہلے، میں بڑا نافرمان ہوا کرتا تھا پروردگار عالم کا، اور شراب کثرت سے پیتا تھا. اللہ جو چیز ہم پہ حرام کی ہے نا، اس میں حکمت ہے بڑی سے، بہت حکمت ہے. کہا کہ میں شراب پیا کرتا تھا. رمضان کے دن تھے، ایک دن میں گھر پہ آیا تو میں نے گھر پہ آ کے، میری والدہ تندور پہ روٹی بنا رہی تھی، تو میں نے آ کے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے روٹی دو. تو والدہ نے کہا کہ تیرا ستیاناش جائے، تو روزے نہیں رکھتا، پھر نشے میں، اور پھر رمضان میں تو روٹی مانگ رہا ہے. نے کہا کہ چونکہ میں نشے میں تھا، بس والدہ کے منہ سے جملہ نکلا اور میرا ہاتھ اٹھا، اور میں نے اس ہاتھ سے، جو اب آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں نے اس ہاتھ سے والدہ کو دھکا دیا، مارا، دھکا دیا، حتیٰ کہ وہ تندور کے اندر جا کے گر گئی. لوگوں نے مجھے پکڑ کے کمرے میں بند کر دیا. ٹھیک ٹھاک میں نے بیوی تھی، کمرے میں بند کر دیا. رات بھر گھر میں کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوا مجھے کچھ پتہ نہیں چلا. صبح ہوئی تو میں نے دیکھا، جب میرا نشہ اترا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی جو تھی وہ الماری سے اپنے کپڑے جو تھے وہ نکال کے پیک کر رہی تھی. بولے کیا ہو گیا، تم کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا کہ جو بیٹا اپنی ماں کو زندہ جلا دے،
زندہ جلا کے مار دے، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ رات تو نے حرکت کی ہے نشے میں آ کے کہ تو نے اپنی ماں کو تندور میں گرایا، اور وہ بیچاری اس قدر جلی کہ وہ شہید ہو گئی۔ بولا جب میں نے یہ سنا تو میں نے اسی وقت جو میرا مال متا تھا میں نے سب کچھ اللہ کی راہ میں خیرات کیا، اور جا کے ایک کلاڑی اٹھا کے میں نے اپنا ہاتھ کاٹا جس ہاتھ سے میں نے اپنی ماں کو دھکا دیا تھا۔ اب ہوش میں آئے نا شراب کیا کرواتی ہے، ہمارے یہاں تو سلسلہ چل رہا ہے نا، لیکن ماں بے موت ماری گئی سگے بیٹے کے ہاتھوں۔ بہت کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے ان نشے کے چکروں میں۔ تو بزم کا تو کام یہی کہ ہم اپنے معاشرے کو، اپنی کالونی کو ان چیزوں سے پاک صاف کریں، جہاں تک بچا سکتے ہیں بچائیں۔ اللہ ہم سے پوچھے گا تم جو کر سکتے تم نے کیا یا نہیں کیا، یہ بتاؤ۔ تم جو میسج دے سکتے تم نے میسج دیا، تم کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے تھے، بات تو کر سکتے تھے نا جا کے۔ تو یہاں بات کرنے سے مراد یہ نہیں کہ صرف یہ فقیر بات کر رہا ہے آپ سے، آپ سنیں گے تو آپ پر ہی لازم اور فرض ہو جائے گا کہ اب یہ بات آپ آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں سے شیئر کریں، ان کو جا کے بتائیں۔ اگر کسی خدا نہ خدا کسی دوست کو یہ نشے کی لت لگی ہوئی ہے اس کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ یار یہ اچھی باتیں نہیں ہیں، یہ وہ نشہ ہے جو رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیتا ہے۔ پھر بہن بہن نہیں آتی، پھر بیٹی بیٹی نظر نہیں آتی، پھر ماں ماں نظر نہیں آتی، وہ صرف عورت نظر آتی ہے۔ یہ وہ نشہ ہے۔ تو ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے نبی نے اس سے روک دیا کہ تمہارے رشتوں کو تقدس کو پامال کر دے گا، تم اللہ کی بارگاہ کے مجرم بن جاؤ گے۔ تو اس نے کہا میں نے اپنا ہاتھ کاٹا، اپنے مال و متا تھا وہ اللہ کی بارگاہ میں لٹا دیا، اور سب کچھ دنیا سے ہاتھ کھڑے کر کے میں عبادت اور ریاضت میں لگ گیا۔ اب میری راتیں عبادت میں اور دن روزے میں، رمضان کے علاوہ سارا سال روزے۔ اور پھر جب حج پہ میں آیا اور جب میں نے یہاں حج کیا تو حج سے فارغ ہوا تو مجھے یہ ندا آئی کہ ہم نے تیرا حج قبول نہیں کیا، نکل جا یہاں سے، دفع ہو جا۔ میں چلا گیا، لیکن جاتا کہاں؟ کوئی اور در تو نہیں تھا، اللہ کے علاوہ کوئی اور در تو نہیں تھا۔ تو میں پھر واپس اگلے سال سارا سال پھر ہی بات کرتا رہا، پھر اگلے سال پھر حج پہ آیا، اس طرح ہر سال ہوتا رہا۔ اب یہ 24واں سال ہے، اور اس سال بھی جو میں نے حج کیا ہے اب تمہارے ذریعے مجھے بتایا جا رہا ہے کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ مجھے ایسے ہی میسج ملتے ہیں، یہ آواز آتی ہے ویسے ہی ملتے ہیں کہ تمہارا حج قبول نہیں ہوا، کہ میں نے اپنی ماں کو اس طرح قتل کیا نشے کی حالت میں۔ تو مالک بن دینار رحمۃ فرماتے ہیں میں اس کے پاس ہی بیٹھا تھا، میں نے ہاتھ اٹھا کے 2 اور لگائے اس کو، میں نے 2 اور لگائے کہ تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے جو 24 سال سے ہو رہا ہے کہ تیرے حج قبول نہیں ہو رہے، تو تیرے ساتھ یہی ہونا چاہیے کہ تو ماں کا قاتل ہے، تو نے اپنی سگی ماں کو مار دیا حالت نشے کے اندر، تو ہے ہی اسی کا۔ یہ کہہ کے اور میں وہاں سے اٹھ کے آ گیا، جا کے میں اپنے مقام پہ آ کے جب سویا تو آقا علیہ السلام کی زیارت ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مالک تو نے اس کو اللہ سے مایوس کیوں کر دیا؟ تو اس کو یہ کہہ کہ کیوں آ گیا کہ تیری تو بخشش ہی نہیں ہوگی؟ یا رسول اللہ اس نے ماں کا قتل کیا ہے، آپ ہی کی تعلیمات ہیں، اس نے ماں کا، قرآن تو کہتا ہے ماں کو اف نہ کہو، اس نے تو یا رسول اللہ آگ میں جلا کے مارا ہے ماں کو، تو یا اس کی بخشش کس طرح ہوگی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی ماں ہی کروائے گی، اس کی بخشش اس کی ماں ہی کروائے گی۔ فرمایا اب حضور نے آگے کا بتایا، فرمایا مالک جب کل بروز قیامت اس کی ماں کٹہرے میں آئے گی نا انصاف کے لیے، تو انصاف طلب کرے گی، اللہ مجھے انصاف دے، مجھے میرے بیٹے نے آگ میں جلا کے مارا۔ تو اس کے بیٹے کو بلایا جائے، لے کے اس کے بیٹے کو لایا جائے گا، اور جب انصاف ہوگا تو انصاف تو یہی ہوگا کہ اس کو لے جاؤ، تو فرشتے اس کو زنجیروں میں جکڑ کے اس کو گھسیٹیں گے جہنم کی طرف، وہ گم ہو جائے گا، اس کو لے جاؤ، ڈال دو، ماں کا قاتل ہے، انتہائی بدبخت خبیث انسان، لے جاؤ اس کو جہنم میں ڈالو جا کے۔ تو فرشتے فرمایا جنہیں فرشتوں سے کھینچ رہے ہوں گے جہنم کی طرف، تو مڑ کے اپنے ماں کی طرف دیکھے گا، پھر فرشتے کھینچیں گے، پھر آگے جا کے پھر دیکھے گا
پھر جب جہنم کے دروازے پہ پہنچ جائے گا تو پھر ماں کی طرف پیچھے مڑ کے دیکھے گا اور پکارے گا، ماں مجھے جب تکلیف ہوتی تھی میں تجھے ہی پکارتا تھا، مجھے جب تکلیف ہو، کوئی بھی تکلیف انسان کے جب تک تکلیف آتی ہے نا، تو اکثر فقیر آپ کو عرض کرتا ہے کہ منہ سے زبان سے دو جملے نکلتے ہیں، دو الفاظ، دو نام، اللہ یا اماں، اللہ یا اماں، چچا ماما تایا کوئی نہیں پکارتا، اللہ یا اماں، کیونکہ ماں کے اندر اللہ کی محبت پوشیدہ ہے، اس لیے پکار بخار ہو جائے تو آئے اللہ اماں یہی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ دروازے جہنم پہ پہنچ کے کہے گا کہ میری ماں جب مجھے کوئی تکلیف ہوتی تھی تو میں تجھے ہی پکارا کرتا تھا، اے میری ماں اب یہ مجھے لے کے جا رہے ہیں اور یہ مجھے جہنم میں جلائیں گے، اے میری ماں اے مجھے آگ میں جلائیں گے، تجھ سے کیسے برداشت ہوگا، تیرا بیٹا جہنم میں جلے گا، تیرا بیٹا آگ میں جلے گا، یہ مجھے لے کے جا رہا ہے، یہ مجھے لے کے جا رہا ہے۔ ماں سے وہ پکارنا شروع کرے گا، جب پکارنا شروع کرے گا تو ماں دیکھ رہی ہوگی اس کو، جب اس کی پکار آئے گی تو ماں فوراً اپنے پھر لفظ سے رجوع کرے گی، رب العالمین اب کیا ہوا، اب کیا ہوا، اے رب العالمین یہ میرا گناہگار تو ہے، یہ میرا گناہگار تو ہے، اس نے مجھے آگ میں جلا کے مارا تھا، بڑی اذیت سے مارا تھا، لیکن یا رب العالمین میرا بیٹا ہے اور اس نے تجھے مارا ہے، بڑے بری طریقے سے مارا ہے، اس کو جانے دے نہیں، رب العالمین میرا بیٹا ہے، میں تجھ سے التجا کرتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کر دی ہوں، تو بھی معاف کر دے، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں تو بھی معاف کر دے، اور قیامت کے معاملات ایسی ہوں گی جس کا حق ہوگا جب وہی چھوڑ دے گا پھر اللہ کریم بھی چھوڑ دے گا، پھر اللہ کریم بھی چھوڑ دے گا، حقوق العباد ہے نا یہ، حقوق العباد، جب بندہ بندوں کو چھوڑ دے گا تو پھر اللہ بھی چھوڑ دے گا، اللہ پھر نہیں پکڑے گا۔ تو یہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ چل رہا ہے آج بھی جا بجا یہ مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ والدین کے اوپر ہاتھ اٹھانا تو معمولی بات ہو گئی، دھکا دینا تو معمولی بات ہو گئی، تو طلاق سے بات کرنا وہ تو معمول کی کہانی ہے، تیری میری کرنا وہ تو معمول کی کہانی ہے، گالیاں بکنا یہ معمول بوم بن گیا ہے، تو کون میں کو، اسی کالونی کے کئی کیسے فقیر جانتا ہے جنہوں نے اپنے ماں کو مارا ہے، ماں پہ بھی ہاتھ اٹھایا ہے، باپ پہ بھی ہاتھ اٹھایا ہے، اسی کالونی میں۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ بولو، اف کیا ہوتا ہے یار، دو لفظ ہیں الف اور فے، اف یہ نہیں بولو، اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں ان کی طرف سے تو انہیں اف نہیں کہنا، اف، بلکہ ان کے سامنے بازو جھکا کے احتراماً ادب سے کھڑے رہنا، ان کی شان میں گستاخی نہیں کرنا، کہ وہ تیرے ماں باپ ہیں، اللہ تو یہ درس دے رہا ہے، میں سکھا رہا ہوں۔ تو ہم جو یہ محفلیں کرتے ہیں، بڑے بڑے جلسے اٹینڈ کرتے ہیں، جمعے کی تقریریں بھی سنتے ہیں، تو پھر ہم وہیں کیوں کھڑے رہیں، ہمارے گھر کے ماحول تبدیل کیوں نہیں ہوتے، ہم اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے، اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے، ہم میں ادب آداب کیوں نہیں آ رہا پا رہے، کبھی سوچا ہے؟ یہ بگاڑ کسی باہر والے نے پیدا نہیں کیا ہے، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، نسل در نسل منتقل ہو رہے ہیں، چھوٹے بچے دیکھتے ہیں بڑوں کو، بڑے کیا کر رہے ہیں، بڑا صحیح کر رہا ہوگا تو اس نے آگے بھی یہی کرنا ہے، تو یہ اس طرح چیزیں منتقل ہو کے آ رہی ہیں، کیوں کہ ہم لوگوں نے دین سے جتنا قریب رہنا تھا ہم اتنے ہی دور ہیں، دین سے اگر قریب رہے ہوتے تو اس اف کا مطلب سمجھتے کہ رب حکم دے رہا، اف نہیں کہنا، اور یہاں گالی بکی جا رہی ہے، یہاں ہاتھ اٹھائے جا رہے ہیں، دھکے دیے جا رہے ہیں، گھر سے نکالا جا رہا ہے، نکلو ہمارے گھر سے، بوڑھے ہو گئے، تمہاری دوائی کے لیے ہمارے پیسے نہیں ہیں، چار بیٹے ہیں، کوئی بیٹا ماں باپ کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، چار بیٹے اٹھاتے بھی تو احسان جتاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں یا کبھی تو لے جاؤ گے تو لے جا اپنے پاس رکھ لے، اپنے ماں باپ کیا ہو گئے، بھکاری ہو گئے، وہ جنہوں نے پال پوس کے اتنا بڑا کیا، وہ جو جوان بن گیا، ہٹا کٹا ہو گیا، جس کی رگوں میں جان آ گئی ہے، جس کی جان بن گئی ہے،
اس کو پتہ نہیں کہ اس کے اس وجود میں اس کے بوڑھے باپ کا پسینہ شامل ہے. مجھے طاقت ایسے ہی نہیں آئی ہے, اس کے باپ نے پسینہ بہا کے کھلایا ہے, اس کی ماں نے دودھ پلایا ہے, 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے, وہ تکلیفیں برداشت کی, تب تو یہاں تک پہنچا ہے. اور جیسے ہی تمہاری شادی کی, تم شادی کے چکروں میں آ کے پھر وہ نہیں جو آئی اس کے کہنے کے چکر میں آ کے چلو بھائی ان کو باہر نکالو. ان کا کیا کام, الٹا خرچہ ہی ہو رہا ہے. کرتے کیا ہیں, دوا کا خرچہ الگ, ان کا کھانے پینے کا خرچہ الگ, ان کی کیا نام ہے کہ دوائی دارو, ان کی وجہ سے کہیں باہر جا بھی نہیں سکتے, کوئی نہ کوئی بندہ گھر میں رہے ان کے لیے. یعنی یہ ساری چیزیں وبال بن کے نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ بوڑھے ماں باپ کی صورت میں. اور جو ہمیں وبال بن کے نظر, مصیبت بن کے نظر آتی ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہا خبردار ان کو اف نہیں کہنا. یعنی پروردگار عالم, ہم کتنے بھی نمازی ہوں, ہم کتنے حاجی ہوں, اگر گھر میں والدین کی نافرمانی ہو رہی ہے کسی بھی طریقے سے ہو رہی ہے, والدین کا دل اگر دکھ رہا ہے ہماری ذات سے, تو پھر وہ نمازیں اور ہماری عبادات ریاضات وغیرہ وہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے ہوش میں نہیں, وہ بندہ ہوش میں نہیں تھا نا, نشے کی حالت میں تھا نا, اپنے ہوش میں اس نے ماں کو نہیں مارا, مدہوشی کی حالت میں مارا, لیکن ڈبل جرم کیا. ایک تو شراب بھی کیا ہے, منع کیا اللہ نے شراب نہیں پی, اور جرم پہ جرم اس نے کیا کہ وہ نشہ کر کے پھر ماں کو مارا. تو چینج آئے گا. کوئی بندہ ہوش میں رہ کے ماں کو دھکا دے, کوئی بندہ ہوش میں رہتے ہوئے اپنے ماں کو گالی بکے, کوئی بندہ کوئی بیٹا ہوش میں رہتے ہوئے اپنی بیوی کی اپنی بیگم کی سائڈ لے کے ماں کو گھر سے باہر نکالتے رات کے اندھیرے میں, یا اولڈ ہوم میں جا کے جمع کرا کے آ جائے. وہاں لے کے جاتے ہیں آپ کو تفریح بنا کے لینے کے چلیں, وہاں جا کے اولڈ ہوم میں جا کے وہاں بٹھا کے وہاں چپ چاپ نکل جاتے ہیں. اور وہ اب ہم بھی آتے ہیں, جب وہ شام ہوتی ہے تو وہ بوڑھے بیچارے پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں, جب وہ عیدی والے آتے ہیں نا کہ چلیں اندر کمرے میں, اور اندر کمرے میں کہاں, میرا بیٹا مجھے بول کے گیا ابھی آئے گا. بولا بابا جی اب وہ نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ بولا وہ آپ کو یہاں جمع کروا گیا. اب اس سے آپ کا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا, وہ آپ سے جھوٹ بول کے گیا, وہ فارم فیل کر گیا آپ کا. اب اس کی مرضی ہے آپ سے ملنے آئے نہ آئے, لیکن اب گھر لے جانے کے لیے آپ کو نہیں آتا. اس ٹائم اس والد یا والدہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ کہاں سے اس کو لے کے چلے تھے, انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا, کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا, شادیاں کی, گھر آباد کیا, اور اس نے ہمیں عیدی ہوم میں جا کے وہاں برباد کر دیا. پورا ان کے نقشہ گھوم نہیں جاتا ہوگا, چھوڑے گا خدا؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی واقعی قتل کرے گا تو پکڑا جائے گا. یہ حرکتیں, گالی بھی بکے گا بندہ تو پکڑا جائے گا. پھر کہیں نمازیں, بے ادبی سے بڑا تو طلاق سے بات کرنا والدین کے ساتھ. وہ اپنی لینگویج الگ معاملات ہیں, بعض لینگویج میں وہ تو طلاق کو برا نہیں سمجھا جاتا, لیکن اردو لینگویج کے اندر ادب کے قرینے میں تو طلاق کو یہ بے ادبی میں شمار ہوتا ہے. تو جس کی جو زبان ہے اس میں وہ ادب کے دائرے میں رہ کے ماں سے بات کرے, اگر اللہ کو راضی کرنا ہے. حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کے چہرے کو ہنس کے دیکھنا, ماں باپ کے چہرے کو ہنس کے دیکھنا مقبول حج کا ثواب ہے. ماں باپ کے چہرے کو خوشی خوشی دیکھنا, صبح اٹھو ماں باپ کے چہرے کو دیکھو, لو حج بھی کیا بغیر کسی خرچے کے, گھر میں رکھا ہوا اللہ تعالیٰ. وہ نوازنے پہ آئے تو ایسے نوازتا ہے کہ تمہیں وہاں نہیں جانا پڑے گا, میں اس حج کا ثواب تمہیں یاد دوں گا. اور جب گرفت کرنے پہ آئے تو 24 سال ہو گئے حج کرتے ہوئے, اس کو 24 سال ہو گئے. صرف ماں کے جرم کے اوپر پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے. بھائی حج تو اللہ کا کر رہا تھا نا, عبادت تو اللہ ہی کر رہا تھا نا, نمازیں تو اللہ کی پڑھ رہا تھا, لیکن ماں کے معاملے میں جا کے پھنس گیا. تو اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اسے تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں, وہ تمہیں آپس میں جوڑ کے رکھنا چاہتا ہے. اگر تم رشتوں ایک دوسرے کا احترام کرو گے, ادب کرو گے, جو بھی رشتے آپس میں جس کے بھی رشتے ہیں رسپیکٹ کرو, چھوٹے بڑوں کا ادب کریں اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں. دین ہمیں یہ سکھاتا ہے, آقا علیہ السلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. تو وہ دنیا کے تعلیم کے معاملے میں ہم ان سے بے راہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, دین ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے. جو آج ہم اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہماری بزم نے, آخری بات, ہماری بزم نے جو عرصہ دراز پہلے ہی بیڑا اٹھایا,
یہ بیٹا اٹھا فی سبیل اللہ. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بزم نے کسی سے کوئی تقاضا کیا ہو اس فقیر کے نام پہ، صاحبزادے کے نام پہ، بزم کی ساتھی کے نام کے اوپر کہ بھئی ہم آپ کے محفل کریں گے، ہمیں پیسے دو. ایسے آپ تو ماشاء اللہ کافی عرصے سے ہمارے ساتھ. کوئی نہیں کالونی کا باہر سے بھی کوٹ کے نہیں دکھا سکتا. یہ سارا سسٹم جو ہے، ابھی یہی آپ اسپیکر لینے جائیں تو کرایہ 800 روپے کرایہ اس کا. اگر ہم لوگ کو لینا پڑتا ہے نا، خراب ہو جائے تو کرایہ دے کے منگاتے ہیں. لیکن اتنی محفلیں ہوتی ہیں کسی سے اس کا رینٹ نہیں لیا جاتا. اگر کوئی آگے بڑھ کے دے دے تو اس کی مہربانی، یہ سسٹم چلانا ہے. لیکن اگر یہ خراب بھی ہوتا ہے تو یہی ساتھی اپنی جیبوں سے اس پہ لگاتے ہیں. کیا کہ دین اسلام کا میسیج چلتا ہے. اپنا خرچہ کرتے ہیں، اپنا لگاتے ہیں، اور صرف یہ التجا کرتے ہیں کہ اپنے گھروں پہ محفل کا انعقاد کر لو، ذکر رسول اللہ کی محفلیں سجا لیں، تاکہ ہم دین اسلام کو مل بیٹھ کے کچھ سیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اور حکمت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.